معصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید ابن حسن ابن سید مہدی حسن مرحوم اور اپنے اپنے مرحومین کے روح کو ایصال فرما دو. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ 8 کی آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسِلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وہ کافر کی جو انکار رسالت کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، پروردگار کا حکم ہوا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجیے کہ جو انکار رسالت کر رہے ہیں کافر، کہہ دیجیے ایک تو ہم گواہ ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ایک وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو اسی لیے جب مولائے کائنات سے جب سوال کیا گیا فضیلت کے سلسلے سے، اس کے بارے میں مولائے کائنات نے خود فرمایا کہ تمام فضائل ہیں مولائے کائنات کے، تمام فضائل یعنی خیبر، خندق، مرحب، انتر، سب کو قتل کیا، شہزادی سے عقد ہوا، تمام جو ہے کمالات خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، بے شمار جو ہے نا مولا کائنات کے فضائل ہے. لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہے نا مولا کائنات کے لیے ہے نا جو خوشی کا موقع، یا فرمایا کہ جو سب سے بڑی فضیلت ہے اسی آیت کے سلسلے سے. سمجھ گئے آپ؟ یہ گواہ کون ہے؟ اللہ. اور دوسرا گواہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ہے نا مولائے کائنات. یعنی مولا نے یہ فرمایا کہ پروردگار نے ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا ہے گواہ میں. پڑھیے صلوات. اللہ کے ساتھ گواہ میں تو شریک کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے نا کہ کمالات بے شمار ہے، فضائل، یہاں تک کہ دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے. خود جو ہے حاکم شام نے معاویہ میں بھی کہہ دیا تھا نا، بعض علی کے چاہنے والوں سے جو گھبراتا تھا تو اکثر یہ کہتا تھا کہ دیکھو دربار کے باہری گفتگو کر لو، اگر خرید سکتے ہو تو خرید لو، لیکن جو ہے دربار میں نہ لانا، ہے نا. بعض صاحب مولا کائنات کے ایسے جب سوال کیا کیوں، کہا کہ جب بھی علی کے چاہنے والے دربار میں آتے ہیں تو ہمیں ذلیل کر کے جاتے ہیں. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد پر. لیکن جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس بصیرت ہوگا، بصارت ضروری ہے، بصارت نہیں ہے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہوگا. وہ الگ مسئلہ ہے کب عاقبت خراب ہو جائے. سب سے ایک نام تھا نا جو جنگ صفین میں تھا مولائے کائنات کے ساتھ، اور مولائے کائنات نے اس سے یہ کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد حاکم سے کہہ دو، معاویہ جو جنگ صفین چل رہی تھی، جا کر اس سے کہہ دو کہ مثلا جو ہے گناہ خرابی قتل ہو رہے ہیں. تو کیا کہا مولا علی
ہم آپ کے دشمن سے بات نہیں کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ علی کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں تو کیا کہا؟ یعنی اپنی زبان میں کیا بولیں گے؟ منہ نہیں لگائیں گے یا بات نہیں کریں گے، ہے نا. کہا کہ آپ کے دشمن سے ہم بات نہیں کریں گے. لیکن مولا نے پھر کہا کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کربلا میں تم ہمارے فرزند کو قتل کرو گے. سمجھ گئے آپ؟ جنگ صفین میں ہے مولا کائنات کے ساتھ، ہے نا، سب جو ہے جنگ صفین میں. اور یہی شب جو ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی اس لشکر میں، یزید کے لشکر میں شامل تھا. تو ایک تو یہ ہے، دیکھ لیجیے آپ، جنگ صفین میں مولا کا. اسی لیے روایت میں سنتے رہتے ہیں نا کہ صبح مومن ہوگا اور شام کو جو ہے کافر ہو جائے گا. اچھا الٹا بھی ہوگا، شام کو کافر رہے گا صبح مومن ہو جائے گا. یہ بھی ہے نا، الٹا بھی ہوگا. روایت میں ہے، روایت میں ہے کہ مومن ہوگا، معلوم ہوا کہ چند لمحے میں کافر ہو جائے گا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، مشہور واقعہ برابر سنتے رہتے ہیں. مالک اشرف جو تھے، یہ بھی ہے نا. اب حکم ہوا، ادھر گئے، بس چند لمحہ تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے. کام تمام ہو جاتا نا حاکم کا، چند لمحے میں یا چند سیکنڈ، چند ثانیہ کام تمام ہو جاتا. لیکن ادھر جو ہے مولا کے ساتھ جو تھے بہرحال خلاف ہو گئے، اور مولا علی نے فوراً حکم دیا، فوراً واپس آ گئے. چند لمحے کا کام تھا. اگر آپ کہیے مالک اشرف سے کہ بس چند ہی لمحے کا کام تھا، اس کا کام تمام کر دیتے، اس کے بعد آ جاتے، اسے قتل کر دیتے، ہے نا، تو یہی جواب دیں گے کہ ہم تو اسے قتل کر دیتے. یہ کہا جاتا کہ مالک نے جو ہے حاکم کو قتل کر دیا، معاویہ کو قتل کر دیا، وہ تو جہنم میں جاتا ہی ہے نا، جانا ہی ہے جہنم میں. لیکن یہ کہا جاتا کہ اسے قتل کر دیا. لیکن مولا علی کا اطاعت گزار نہیں کہا جاتا. اور یہ سلوات اطاعت گزار نہیں ہے. ادھر حکم ہوا، فوراً جو ہے انہوں نے اطاعت کیا. تو ایسے جو ہے چاہنے والے، یا ابو عمارہ جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے، عاشق، لیکن جب انہیں دربار میں بلایا، معاویہ نے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ ان سے سوال کرو کتنی دولت لیں گے، قیمت لیں گے، یہ علی سے بیزار ہو جائے، علی سے محبت نہ کریں، کتنی دولت. ہر دور میں جو ہے نا خریدا جاتا تھا. علی کے جو چاہنے والے ہیں لوگ خرید، آج بھی خرید فروخت جاری ہے نا. تعجب نہ کریے گا، پڑھیے صلوات. تو یہ ہوا کتنی قیمت، دولت. اب جب سوال کیا کتنی قیمت لوگے، کتنی دولت لوگے، تو ایک تو جواب یہ دیا، بہت دقیق جواب. آواز صاف جا رہی ہے نا، ٹکرا نہیں رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ایک جواب یہ دیا ابو عمارہ نے، کہا یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ ہم مومن بن کر آئے ہیں اور کافر بن کر جائیں؟ اور دوسرا جو جواب دیا ہے، یعنی سوال کیا اس سے، حاکم شام سے سوال کیا، کہا اچھا تم یہ چاہ رہے ہو کہ علی سے بیزار ہو جائیں، تو یہ بتاؤ کہ علی کے بھائی رسول اسلام، علی کی زوجہ شہزادی زہرا، علی کے بیٹے حسن اور حسین، یہ بتاؤ ان میں سے تمہارے پاس ایک بھی فضیلت ہے؟ اگر ان میں سے ایک بھی فضیلت ہو تو پھر ہم تمہیں مان لیں. کہاں جو ہے مولا کائنات. تو اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ایسے تھے. حاکم شام چاہ رہا تھا کہ علی کے چاہنے والوں کو خرید لے،
خرید لیں. یہی سبق ہے کہ واقع کربلا کے بعد جو ہے اس نے منت مانی تھی، نیت کیا تھا کہ ہم مسجد بنوائیں گے. اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو پھر اس نے مسجد بنوائی. تو ایسے ایسے تھے، یعنی نیت کر لیا، منت مان لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے دور میں زمانے میں جو حالات تھے اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج تو آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی آسان ہے. اس وقت سنتے رہتے ہیں نا، ممبروں سے مولا علی کے خلاف جو ہے یعنی گالی ہے، معاذ اللہ، ممبر سے جو ہے برا بھلا کہتے تھے، مولا کائنات کو برا بھلا کہتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہے ذکر ہوتا ہے وہ مولا کائنات کا. خود جو ہے اصحاب نے، صحابی نے 8ویں امام سے سوال کیا، کہا مولا ہم جو ہے ذکر کرنا چاہتے ہیں، رائے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو کس کا ذکر کریں؟ آپ کا زیادہ ذکر کریں؟ 8ویں امام سے سوال کیا نا. تو 8ویں امام نے کیا فرمایا کہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ اصل جو ہے وہ ہے اور ہم سب انہیں کے شاخ ہیں. تو فرمایا کہ زیادہ تمہیں فضائل جو بیان کرنا ہے تو علی ابن ابی طالب کا فضائل بیان کرو. اس لیے آپ دیکھیے ہر وقت جو ہے رسول اسلام غدیر کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، اس طریقے سے واعظ نصیحت ہر موقع پہ مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے تھے. دیکھیں اب جب فضائل جو مولا کائنات کے آپ جب سنیں گے، غور کریں گے نا، تو اسی گوشے میں جو ہے تمام چیزیں موجود ہیں. تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھیں واعظ اور نصیحت، سمجھے، سبھی چیزیں اسی میں موجود ہے. بس انسان جو ہے وہ ہے نا غور کر لے تو تمام فلسفہ جو ہے، تمام جو ہے رخ انسان انہی واقعات سے نکال سکتا ہے. ورنہ جو ہے اگر غور نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا. تو مختصر اور پڑھ دے. تو میں دوسری مجلس سے اس لیے پوچھ رہے تھے، اس لیے بعد میں یہ نہ کہ دیر تک پڑھ دیا، حالانکہ پڑھے نہیں ہے دیر تک، ابھی 10-12 منٹ پڑھیے. صلوات محمد والے محمد ہے. تو اگر جو ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے صرف اشارہ کر دیں دہلی کا جو واقعہ آپ دیکھیں کتنا کوشش کیا حاکم صاحب نے انہیں جو ہے فضائل سے روکا جائے، لیکن ہر وقت جو ہے مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے تھے، ہر وقت جو ہے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ انہیں جب روکا گیا، جب نہیں مانے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہے نا، مسجد میں ہے، باہر ہے، اندر ہے، ہر وقت مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں. جب نہیں مانے تو کیا کیا؟ حاکم شام نے انہیں شام میں بلا لیا کہ اب جو ہے یہ مان جائیں گے، لیکن پھر بھی مسجد میں ہے تب بھی فضائل بیان کر رہے ہیں نا، ہر جگہ فضائل بیان کر رہے ہیں. آخرکار حکم دے دیا کہ اب انہیں ان سے نہ کوئی سامان خریدے، نہ لے، نہ بیچے، نہ فروخت کرے، وظیفہ بھی بند. اب سوچا کہ اب جو ہے یہ مان جائیں گے، یعنی اب جو ہے یہ ذکر بیان مولا کائنات کے نہیں کریں گے. لیکن دیکھا کہ اس کے باوجود بھی مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب جو ہے حاکم شام نے یہ سوچا کہ ان کے دل میں جو اہل بیت کی، علی کی محبت ہے، ہم اس محبت کو خرید لیں. اب کیا کیا؟ حلوہ بنوایا زعفران کا، ہے نا، بہترین زعفران. بہت اگر خریدے تو تھوڑا سا لے، بہت قیمتی ملے گا نہیں زعفران، ہے نا. اصلی زعفران خریدے، وہ ڈبے والا، وہ معمولی والا گئے، اندازہ لگائے زعفران کا حلوہ، بہترین حلوہ
بنوایا. بنانے کے بعد جو ہے پلیٹ میں سراہی میں رکھ کر ادھر جو ہے دویلی مسجد میں ہے ملائک کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں, اور ادھر جو ہے خادم سے کہہ دیا لے جاؤ, لے جا کر جو ہے ان کے گھر دے دو. اب جو ہے جیسے ہی گھر پہ آیا, بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ خود پہنچ گئے تھے, بعض روایت میں یہ ہے کہ ان کی بچی تھی, اس بچی نے بس انگلی سے نکال کر ابھی زبان پہ رکھا ہی تھا, ادھر دوڑتے ہوئے آ گئے, جیسے ہی دیکھا فوراً کہا بیٹی ہے نا فوراً جو ہے اسے نکال دو منہ سے, ہے نا, اس لیے کہ یہ زہر ہے. بیٹی نے کہا کہ بابا نہیں, یہ تو حلوہ ہے, حلوہ زعفران کا شہد کے مانند ہے. کہا نہیں بیٹی, یہ جو ہے زہر ہے. جو چیز بھی علی کی محبت کو دل سے نکال دے تو پھر وہ جو ہے زہر ہوتا ہے نا, شیرنی نہیں ہوتا ہے, وہ حلوہ نہیں ہوتا ہے. سمجھے آپ, جو چیز بھی نکال دے وہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض جو ہے گلاس میں بہترین شربت اور برف ڈال کر شکر گھول کر ہے نا پلا دیتے ہیں, لوگ پی بھی جاتے ہیں. یہ صلوات محمد والے محمد, سمجھے آپ. تو یہ جو ہے علی کے چاہنے والے ہیں نا. اور اسی طریقے سے اب سن لیجئے ایک واقعہ اور 4-5 منٹ, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. علی کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ یہودی تھا, یہودی. اب جو ہے رسول اسلام کے بعد جو منصب پہ آ گیا کہ ہم خلیفہ ہیں, تو ایک یہودی آئے, اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ قرآن جانتے ہیں؟ اب سوچئے کتنا ناراض ہوا ہوگا. سوال کیا قرآن جانتے ہیں؟ کہا ارے قرآن پہ تو ہمارا ایمان ہے, قرآن کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, جب یہ بات ہے تو ایک آپ سے سوال کرنا ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا اچھا قرآن جانتے ہیں تو قرآن میں ہے نا انک علی کل شیء قدیر, یعنی اللہ جو ہے ہر شے پہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. کہا ہاں ہے. کہا اچھا ہے تو یہ بتائیے کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر کہیں نہیں تو پھر اللہ جو ہے کیسے قادر ہوگا, پھنس جائیں گے نا. اگر نہیں کہا تو کہہ دیا بنا سکتے تو 2 خدا ہو جائیں گے. اب جو ہے یہ پریشان, سمجھ گئے نا, پریشان کیا کرے. اب جو ہے دوسرے سے پوچھا اس کا جواب کیا ہے؟ کہا اس کا جواب جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہے, بس راستہ یہی ہے, کہہ دیجئے 2 دن بعد آئیں. کہا جاؤ 2 دن بعد آنا, تمہارا جواب مل جائے گا. بہرحال یہ شخص چلا گیا, سوال تھا لیکن بولا 2 دن بعد آنا, تو اسے یاد تھا نا. دیکھیں جب وعدہ وغیرہ ہو جاتا ہے نا تو یاد رہتا ہے, سب یاد رہتا ہے. ایسے کہتے بھول جاتے ہیں, بھولتے نہیں ہیں, یاد رہتا ہے. بعض بھول جاتے ہوں گے, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. تو یاد تھا نا. کہا ٹھیک ہے. اب جو ہے 2 دن کے بعد پھر آیا, کہا وہی سوال ہے کہ اللہ تو قادر ہے. قرآن میں کہا اللہ قادر ہے, تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو عجیب سوال ہے, جواب تو ہے نہیں. تو اب لوگوں سے پوچھا کیا کیا جائے؟ تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ بس اب اس کا کوئی راستہ واسطہ نہیں ہے, یہ سب گمراہ کر رہا ہے, مسلمانوں کو گمراہ کر دے گا, بچوں کو گمراہ کر دے گا. تو کیا کیا جائے؟ کہا قتل کر دیجئے, ورنہ جو ہے سب کو گمراہ کر دے گا. اب جو ہے جلاد کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے. جلاد چلا, لیکن یہ بھی چلا تو مسکرا رہا تھا. اس نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا مسکرا اس بات پہ رہے, تم تو ہمیں قتل کر دو گے لیکن یہ سوال زندہ رہے گا. ہم مر جائیں گے, دوسرا یہ سوال کرے گا, وہ مر جائے گا, تیسرا سوال کرے گا, یعنی ہم قتل ہو جائیں گے
لیکن سوال زندہ رہے گا، اس لیے جو ہے ہم مسکرا رہے ہیں۔ اتنے میں جناب سلمان دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس گئے اور بتایا۔ اب مولا کائنات آئے تو یہ نہیں پوچھا تمہارا سوال کیا ہے نا، مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو جو تمہارا سوال ہے کہ اللہ پہ، وہ تو قرآن میں قادر ہے کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں، تو امام نے کہا کہ دیکھو جتنا بھی ذہن میں ہے تمہارے گنتی وغیرہ اتنا اللہ خدا بنا سکتا ہے۔ یہ ادھر دوسرے خدا کی بات کر رہا تھا، مولا نے کہا جتنی بھی گنتی ہوتی ہے یا جتنی گنتی تمہارے ذہن میں ہے اللہ جو ہے دوسرا خدا بنا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق رہے گا۔ پڑھیے سوال، وہ خالق رہے گا اور یہ مخلوق رہیں گے۔ آپ ہی بولے اور پڑھ دیجئے، ایک واقعہ اور سنیے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ وہ خالق رہے گا اور باقی سب جو ہے وہ مخلوق رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک نصیری آ گیا، جلدی سمیٹ رہے اس کو، نصیری آ گیا، آنے کے بعد انہی سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا ہم آپ سے 20 سال بڑے ہیں۔ کہا جب 20 سال بڑے ہو تمہیں نہیں معلوم تو ہمیں کہاں سے معلوم ہو جائے گا، ہم 20 سال چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہا چلے جاؤ، یہ کیسا سوال ہے؟ جناب سلمان سے کہا آؤ چلو ہم تمہیں لے کر چلتے، بس یہی آخری بات، گھبرائیے نہیں ہے، آؤ چلو ہم تمہیں لے کر چلتے، لے کر چلے مولا کائنات کی طرف۔ اب جب نصرانی نے گھر دیکھا مولا علی کا، اب تعجب کرنے لگا، ہے نا، کچی دیوار ہے نا، اور ادھر جو ہے محل میں سب قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے، جواب نہیں دے پائے، تو پھر یہاں سے جواب کیسے ملے گا؟ جناب سلمان نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں جواب مل جائے گا۔ کہا بہرحال آپ کہہ رہے ہیں لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے، ہمارے دل کو اطمینان نہیں، جواب نہیں ملے گا۔ جب وہاں محل والے وہ نہیں جواب دے پائے تو یہ تو گھر دیکھ کر یہ ہو گیا۔ اب جب پہنچا مولا علی گھر کے اندر ہے، مولا جو ہے وہیں سے آواز دے رہے ہیں، اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا بھی نام لے کر۔ اب جو ہے سوچنے لگا انہیں تو ہمارا بھی نام معلوم ہے، ہمارے باپ کا بھی نام معلوم ہے، اس کا مطلب کہ جواب مل جائے گا۔ مولا نے کہا تمہارا سوال یہ ہے نا کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تو امام نے کہا کہ پانی کا ذائقہ وہی ہے جو زندگی کا ذائقہ ہے، جو حیات کا ذائقہ ہے۔ یہی اہل بیت بتائیں گے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، حیات کا ذائقہ کیا ہے، زندگی کا ذائقہ کیا ہے۔ اور خود جو ہے جناب قاسم نے بتایا ہے موت کا ذائقہ کیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بس آخری فکرہ کہ جب سید سجاد قصا کو دیکھتے تھے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، تو سوال کرتے تھے بتاؤ کہ پانی پلایا یا نہیں؟ تو کہا مولا ہمیں شریعت معلوم ہے، ہم پہلے پانی پلاتے ہیں۔ تو سید سجاد کربلا کی طرف رخ کر کے روتے تھے، ہائے میرا بابا۔ پھر جو ہے سوال کرتے تھے کہ شریعت معلوم ہے؟ نے کہا مولا ہم دیگر جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ سید سجاد تڑپ جاتے تھے۔ پھر کہا کہ مولا ہم جو ہے جب چاقو سے ذبح کرتے ہیں تو چاقو تیز ہوتا ہے۔ سید سجاد تڑپ جاتے تھے، کند خنجر سے میرے بابا کو ذبح کیا گیا۔ اور بس آخری فکرہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے تو ایک شخص آگے بڑھا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد ابن زیاد سے کہا کہ کربلا میں جب حملہ ہو رہا تھا تو ہم بھی زخمی ہوئے ہیں، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لینا چاہتے ہو، تازیانہ لے لو۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ سوچا کہ ہم امام حسین سے بدلہ لیں گے، تو سید سجاد نے کہا کہ بابا کا سر ہے، بابا کا سر ہے، اگر تم لینا چاہتے ہو تو تازیانہ ہماری پشت پہ مار لو۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ سید سجاد نے پیراہن کو پشت پہ اوپر کیا، اب وہ تازیانہ لے کر
ارد گرد گھوم رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، بس آخری فکرہ صرف دیکھ رہا ہے، تازیانہ لے کر ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے تو یہ کہا تھا بدلہ لیں گے، آخر تازیانہ کیوں نہیں مارتے؟ کہا کہ پوری پشت پہ تازیانے کے نشان ہے، اتنے زخم ہے تازیانے کے کہ ہم تازیانہ کہاں مارے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، غریب کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علی میں عنایت فرما، وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید ابن حسن ابن سید ابن علی حسن مرحوم اپنے اپنے مرحومین کے روح کو احسان فرما۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً